السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ہے مدینہ منورہ کا وہ مشہور اور تاریخی قلعہ جسے قلعہ قباء کہا جاتا ہے۔ وہ سامنے اگر آپ دیکھیں تو مسجد جمعہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ قلعہ اس سے چند قدم کی دوری پر ہے، اور یہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1915 میں ایک عثمانی کمانڈر فخری پاشا نے مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ ان کا اصل نام تھا عمر فخر الدین پاشا، لیکن فخری پاشا کے نام سے مشہور ہیں، اور یہ مدینہ منورہ کی حفاظت پر مامور آخری ترک جرنیل تھے جنہوں نے جنگ عظیم اول میں اتحادی افواج کے مدینہ پر ممکنہ حملے کے خطرات کے پیش نظر اس قلعے کو تعمیر فرمایا تھا۔ اس زمانے میں یہ قلعہ پورے مدینہ شہر کا حفاظتی حصار سمجھا جاتا تھا، یعنی پورے شہر کی حفاظت کا دار و مدار اسی قلعے پر تھا۔ اس کے علاوہ یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ قلعہ ہے، یہاں بنو بیاضہ جو کہ انصار کا ایک قبیلہ تھا، وہ لوگ آباد تھے۔ اور تیسری بات کہ بنو قینقاع یہودیوں کا علاقہ بھی اسی کے قریب تھا، جن کو سب سے پہلے مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، پھر وہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے۔ اس کے علاوہ ثنیۃ الوداع جنوبی بھی یہی جگہ ہے جہاں مدینہ کی بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع یہ اشعار پڑھے تھے۔ اور اس کے علاوہ اس کی خاص بات یہ بھی ہے اس علاقے کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوب کی طرف کسی لشکر کو روانہ کرنا ہوتا تھا تو یہاں تک اس کو الوداع کرنے آتے تھے۔ جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو فرماتے ہیں کہ مدینہ شہر سے باہر تک آپ مجھے چھوڑنے کے لیے آئے۔ تو بہرحال یہ قلعہ بھی بہت تاریخی ہے اور یہ علاقہ بھی بہت تاریخی ہے۔ سامنے ہی مسجد جمعہ ہے اور اس کے آگے پھر مسجد قباء۔ اس قلعے کی 3 منزلیں ہیں۔ کسی منزل میں اسلحہ تو کسی میں راشن وغیرہ سٹور کیا جاتا تھا، اور چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں آپ کو چاروں طرف نظر آئیں گی۔ یہ دشمن پر نظر رکھنے کے لیے بنائی گئی تھیں، اور ان کو چھوٹا رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اندر والا تو آسانی سے باہر والوں کا نشانہ لے سکتا ہے، لیکن باہر والے اندر والوں کو نشانہ نہیں بنا سکتے۔ تو اس وجہ سے قلعے کی حفاظت کے پیش نظر اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں رکھی جاتی تھیں۔ تو یہ ہے مدینہ منورہ کا تاریخی قلعہ جسے قلعہ قباء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔